اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خراج عقیدت بر وفات پیر شمس الدین صاحب نور اللہ مرقدہ. کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے زمانہ سسکتے نظر آ رہا ہے خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے زمانہ سسکتے نظر آ رہا ہے خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے کوئی بھی نہ ان کے لیے تھا پرایا وہ وادی میں بے شک خدا کا تھا سایہ نفس کو تھکا کر صلا پا رہا ہے خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے نفس کو تھکا کر صلا پا رہا ہے سنا ہم نے شمس جا رہا ہے لو انور کی وادی بھی اب رو رہی ہے بڑی خیر سے ہاتھ یہ دھو رہی ہے نہایت
بشارت خلافت کی ساتھ لا رہا ہے، خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے، بشارت خلافت کی ساتھ لا رہا ہے، خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے، سنبھالا خلافت کو پھر مرشدی میں، کیا حق ادا اس کا پیر شمس الدین نے، یہ علماء و صلحاء کو کھینچ لا رہا ہے، خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے، یہ علماء و صلحاء کو کھینچ لا رہا ہے، خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے، یہ دعوت کا عاشق سفر کا تھا عادی، نگاہوں میں اس کی تھی پوری یہ وادی، سخی کے لنگر سے ہر ایک کھا رہا ہے، خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے، سخی کے لنگر سے ہر ایک کھا رہا ہے، خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے، نرالا تھے آداب و اطوار ان کے، تعجب میں پڑتا ہے ہر شخص سن کے، نرالا تھے آداب اطوار ان کے، تعجب میں پڑتا ہے ہر شخص ان کے، مخالف بھی ان کے یہ گن گا رہا ہے، خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے، مخالف بھی ان کے یہ گن گا رہا ہے، خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے، عجب ان کے انداز تھے بندگی کے، مطابق تھے سب وہ نبی کی سنت کے، پریشان حالوں کو بہلا رہا ہے، خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے،
شریعت کے پابند طریقت کے ماہر کسی کی شکایت زباں پر نہ وہ شب خیزیوں میں لگاتار رونا کبھی بے فکر بن کے ہرگز نہ سونا وہ شب خیزیوں میں لگاتار رونا کبھی بے فکر بن کے ہرگز نہ سونا نفس کی شرارت کو وہ ڈھا رہا ہے خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے خدا نے سعادت ازل سے لکھی تھی پکا ان کا ساتھی تھا محمد ولی بھی مزہ اب نہ آسی کو کچھ آ رہا ہے خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے زمانہ سے سکتے نظر آ رہا ہے خبر ہم نے سن لی شمس جا رہا ہے جزاک اللہ سٲری چھِ زانان پٔتمیو دۄیو دۄہو پٮ۪ٹھ چھُ علماء کرام ہُنٛد سلسلہٕ جٲری اور وادی ہٕنٛدۍ مایہِ علماء کرام یِم نمازِ جنازس منٛز تشریٖف ٲسۍ اور تمہِ پتہٕ دوبارٕ تِہنٛز آمد رفت سپدے جٲری اور أسۍ سٲری چھِ الحمدللہ امہِ لحاظ خوش نصیب کہ وٕنکیٚنس چھِ یتھ مجلس اندر تشریف فرما وادی کشمیرک مایہ ناز عالم دین دائی اور جادو بھائی مقرر حضرت مولانا ارشد حسین ندوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور نہایت ادب سان کر اس خدمت گزارش کہ حضرت کرن پیر طریقت محبوب العلماء صاحب کشف حضرت مولانا پیر شمس الدین مرحوم علیہ رحمہ سے خدمت اسمان پنن خیالات و اظہار میں کیا کہوں الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا میں اس وقت ذہنی طور پر بولنے کے حالت میں نہیں ہوں
لیکن چونکہ مجھ سے حضرت پیر صاحب کے بارے میں کچھ تاثرات کہنے کے لیے مطالبہ کیا گیا، 1988 میں جب یہاں وادی میں سری نگر کی عیدگاہ کے اندر تبلیغ کا ایک اجتماع ہوا تھا، جس میں نظام الدین سے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد لاڈ صاحب جو اس وقت بھی الحمدللہ حیات ہے، یعنی ان بزرگوں کی آمد ہوئی تھی، اور میں اسی زمانے میں تقریباً ندوۃ العلماء سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ اجتماع کی محنت چل رہی تھی تو ایک جماعت ہم لوگوں کی راجوری اور پنچ میں کام کرنے کے لیے گئی تھی، جس میں حضرت پیر صاحب تھے، حضرت امیر صاحب تھے، ولی محمد شاہ صاحب جن کا ابھی اس میں تذکرہ بھی آیا، مولانا رحمت اللہ صاحب تھے۔ میں تازہ پڑھ کے آیا تھا اور ان حضرات کی صحبت کے اندر مجھے اس وقت وقت لگانے کا موقع ملا، یعنی یہ تقریباً 87-88 کی، جو اس وقت وادی کا جو مشورہ ہوتا تھا وہ مسجد رشاد کے اندر نہیں ہوتا تھا، وہ مختلف ضلعوں کے اندر ہوتا تھا، کبھی سری نگر میں، کبھی بارہ مولہ میں، کبھی کپوارہ میں، کبھی ادھر شپیہ میں، تو اس طرح وہ پورے سال بھر پھرتا رہتا تھا مشورہ۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ اس وقت سے لے کر آج کے اس دن تک پیر صاحب سے جب بھی ہماری ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بیان ہے کہ جو بھی کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کرتا، کسی بھی صحابی کا یہ کہنا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پیش آئے کہ جیسے ہم کو جانتے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی سے اس طرح ملاقات کرتے تھے کہ وہ صحابی سمجھتے تھے کہ تمام صحابہ کے اندر جو تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہے وہ شاید کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ پیر صاحب کی شخصیت تقریباً اسی طرح کی تھی کہ جو بھی کوئی اللہ کا بندہ ان سے ملنے کے لیے آتا، ان کی ہمت افزائی کرنا، ان کو جو ہے دلاسا دینا، ان کو وہ کلمات کہنا جس کے ذریعے سے اس کے شوق اور رغبت کے اندر اضافہ ہوگا، اور وہ یہ چاہتا کہ میرے کچھ اور لمحات، میرا کچھ اور وقت پیر صاحب کی صحبت میں لگے اور گزرے۔ یہ پیر صاحب کی شخصیت تھی۔ بلکہ علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے چونکہ پیر صاحب کا خاندان ایک ہی ہے، تو علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ شعر اصل میں علامہ اقبال نے علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا تھا، اس لیے کہ علامہ اقبال پہلے علماء سے بہت دور تھے، لیکن ان کے ایک دوست کے ذریعے سے جو علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا تعارف ہوا، اور پھر علامہ کے ساتھ جب ان کی نشستیں ہوئی، علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی قربت بڑھی، اس کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ یہ خدا دوست لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ حضرت شمس الدین صاحب کی جیسی شخصیت، بلکہ پرسوں مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے کہ مولانا بشیر الدین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ کی زید مجدو نے یہاں پر فرمایا تھا
کہ جس دن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اسی دن پیر صاحب کی ولادت ہوئی. تو یہ اللہ کی طرف سے نہ صرف ہمارے لیے خطہ کشمیر کے لیے بلکہ ہندوستان کے لیے بر صغیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی. ان کے صاحبزادے پیر صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیسی رحمت تھی ہم لوگوں کے لیے جب بھائی عبد الوہاب صاحب کا انتقال ہوا ہے. اس وقت پیر صاحب انسٹیٹیوٹ کے اندر ایڈمٹ تھے اور بالکل غشی کی کیفیت ان کو تھی. ہم تو خود وہاں جا نہیں سکے لیکن جو لوگوں نے بتایا کیفیت. اسی رات میں بھائی عبد الوہاب صاحب کا انتقال ہوا اور صبح جب پیر صاحب واپس اپنے ہوش میں آئے ہیں یا شاید غشی کے وہ پیر صاحب خود بتا سکتے ہیں یا غشی ہی کے اس میں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں اور امیر صاحب بھائی عبد الوہاب صاحب کا جنازہ پڑھ کے آئے اور علیل حالتس مز فرمو پیر صاحب اچانک وتم گئی کھڑا ہیکان ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ اچانک گئی بس آس حضرت مولانا وہاب صٲبس جنازٕ کٔرِتھ مےٚ سۭتۍ اوس فلٲنی فلٲنی میون بچہِ اوس تتھ منٛز دوٚپُن یہِ تہِ ہسا اوس مےٚ سۭتۍ اَسہِ دوٚپ یہِ چھِ کیٛاہتھٕے خواب چھا کیٛاہ چھا یہ حقیقت چھا کیا چھا آو نہٕ اَمہِ وقتٕے سمجھس کینٛہہ. صبحنس آو یہِ حظ یہِ سرینگرٕکۍ شفیق صٲبُن یہِ حظ یہِ بچہِ اکھ تِمو ووٚنُکھ صبحس آو سُہ چاے ہٮ۪تھ تقریباً آسہٕ تَمہِ وقتہٕ 8 یا 8:30 آسان تہٕ تِمو دوٚپُکھ یہِ حظ یہِ مولانا وہاب صٲبس سۭتۍ گٔے رات کِژ ٲسٕس 2 بجے وفات. اَمہِ وقتہٕ چھُ پیٖر صٲب اَسہِ فرماوان أسۍ آے تَتھ جنازٕ کٔرِتھ. مطلب یہِ غرض یہ حظ یہ أسۍ ٲسۍ تَمہِ وقتہٕ یہِ حظ یہِ ظہوٗر احمد برادر تہِ چھُ سُہ تہِ اوس تٔتی تَمہِ وقتہٕ بہٕ تہِ اوسُس تَتہِ بیٚیہِ تہِ اوس اَسہِ کُستٕے تَتہِ حظ ییٚمہِ وقتہٕ یہِ فرموو تِمو. اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو روحانی نسبتیں ہوتی ہیں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ان کا ایسا گزرا کہ جس میں وہ شدید بیماری کی کیفیت سے گزرے یعنی ان کا بچنا تقریباً ناممکن لگتا تھا. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ گئے اور ان سے کہا تو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی یہ اصل میں روحانیت کا انتقال ہے. یعنی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالی روحانی اعتبار سے ان کی ترقی فرما رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ ان کو مختلف قسم کے اعراض مختلف قسم کے عوارض مختلف قسم کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا. اور اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک عرصے تک حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے اور ان کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پوری دنیا کو کتنا فائدہ پہنچا. اسی طرح جب پیر صاحب انسٹیٹیوٹ کے اندر تھے میرے خیال میں بھائی عبد الوہاب صاحب کو انتقال کیے ہوئے تقریباً 2-2.5 سال ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے پیر صاحب حیات رہے اور با ہوش و حواس ایسا نہیں ہے یعنی صرف آخر کے کچھ ایام تھے کہ جس میں جو ہے یعنی میں شاید 10-15 دن پہلے حاضر ہوا تھا یہاں اور پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. اس وقت بھی جو ہے پیر صاحب بول تو نہیں پاتے تھے لیکن ہوش و حواس میں پوری طرح سے یہ تھے اور دعائیں بھی اور وہی دین کی فکر دین کے اندر کامیابی ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ وہی فکر اور وہی جذبہ اور وہی نسبتیں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صاحبزادگان کو خاص طور سے ہمارے پیر عبد الرشید صاحب جن کی الحمدللہ آج امیر صاحب نے دستار بندی بھی کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصل چیز وہی ہے کہ ان نسبتوں کے ساتھ ہم یہاں سے منتقل ہوں گے. تو آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی صفوں کے اندر ہم کو کھڑا فرمائیں گے.
میں نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو انسان ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم سيجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کائنات کے ذرے ذرے میں ڈال دیتے ہیں، وہ کائنات کا محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں فلاں بندہ میرا شہیدہ بندہ ہے، آپ پوری کائنات کے اندر اعلان کرو تاکہ کائنات کی ایک ایک چیز اپنے دل کے اندر ان کی محبت کو داخل کرے۔ تو تقریباً اس زمانے کے اندر جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، بزرگوں کو دیکھا ہے، پیر صاحب کی وہی کیفیت تھی کہ لوگ آتے تھے ان کے پاس اس لیے کہ پیر صاحب جو ہے ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، پیر صاحب کے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچتا تھا، دینی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، آخرت کی فکر ملتی تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ جیسے اس کے اندر آیا ہے کہ سخاوت کے میدان کے اندر، یعنی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، لوگوں کے مسائل کو سننا، لوگوں کی پریشانیوں کے اندر ان کو کام آنا، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس امت کے علماء کی طرف، صالحین کی طرف، اور پھر ان صالحین اور علماء کے ذریعے سے امت کی طرف یہ صفات منتقل ہوتی رہتی ہے۔ خدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے پیر صاحب کو، پیر عبدالرشید صاحب کو ان کا اصل جانشین بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن فکروں کے ساتھ، جن جذبات کے ساتھ، جن تمناؤں کے ساتھ، جس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم لوگ جو ہے اس دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر لگے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی اسی جذبے کے ساتھ، انہی تمناؤں کے ساتھ، اور اسی مقصد کے ساتھ کہ اصل تو آخرت ہے، دنیا تو آنی جانی ہے، وما متاع الحیات الدنیا الا غرور، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اصل آخرت ہے۔ اور پیر صاحب کے پاس اصل میں وہی چیز تھی کہ آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، آخرت کی فکر دلانا۔ اسی طرح دوسرا شعر بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا ہے کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ بوریا نشین ہے، کیا کہتے ہیں، ٹاٹ ٹھیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حالانکہ اس زمانے میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، مغل امپائر تھا، لیکن سکون اصل میں دین میں ہے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر مغل بادشاہوں کو پتہ چل جائے ہمارے دلوں کے اندر کتنا سکون ہے، کتنا اطمینان ہے، تو یہ تلواروں کے ذریعے سے ہمارے اوپر حملہ کرے اور ہمارے دل کے سکون کو چھین کر اپنے دل کے سکون کو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو بزرگان دین کے پاس اصل میں جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس چیز کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وہی پیر صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے کہ پیر صاحب کا تذکرہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پیر صاحب کے اوصاف، پیر صاحب کے اخلاق، پیر صاحب کی دینداری، پیر صاحب کی ایمانی حرارت، اگر اس کو ہم اپنا زندگی کا مقصد بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے پیر صاحب کو جو ہے ہماری طرف سے ایک تحفہ پہنچتا رہے گا۔ اس لیے اس مجلس کا نچوڑ یہ ہے کہ جن فکروں کے ساتھ پیر صاحب نے زندگی بسر کی ہے، خدا کرے کہ وہ فکریں ہمارے اندر داخل ہو جائیں، وہ اوصاف اور اخلاق ہماری زندگی میں آئے، اور ان اخلاق اور اوصاف کے ساتھ ہم دنیا کے اندر چلنے پھرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تبارک تعالیٰ پیر صاحب کے درجات کو بلند فرماوے، اللہ تبارک تعالیٰ پیر صاحب کی قبر کو پرنور فرماوے، اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرماوے، اللہ تبارک تعالیٰ حوض کوثر کا پانی نصیب فرماوے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرماوے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری طرف سے ان کی روح کو اوصل الى روحه منا ثواب الفاتحة مع الاخلاص، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد اللهم اغفر له واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولمشايخنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولعشائرنا ولأصدقائنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات رب کریم پیر صاحب کی کروٹ جنت نصیب ان کی قبر کو اے رب کریم ان کی قبر کے اوپر نور کی بارشیں نازل فرما رحمت کی بارشیں نازل فرما ان کے درجات کو بلند فرما رب کریم ان کے درجات کو بلند فرما رب کریم ان کے درجات کو بلند فرما جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما رب کریم ہم سب صاحب تعزیت ہیں خالق ان کے پوری رشتے کے لوگ ہی صاحب تعزیت نہیں ہیں رب کریم یہ ہم سب کے لیے ایک سرمایہ تھا جو ہم سے جدا ہو گیا رب کریم لیکن جدائی کے بعد جو ان کی فکریں تھی رب کریم جو ان کی دعوت تھی جو ان کی زندگی کا مقصد تھا اس مقصد کو اس دینی دعوت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو ایمان کے اوپر قائم و دائم فرما ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما ہم سب کو دینداری عطا فرما دین پر ثابت قدمی عطا فرما رب کریم اور ان کا جو فیض ہے ان کے اخلاق کے ذریعے سے رب کریم ان کے جانشینوں کے ذریعے سے اس فیض کو عام اور تام فرما اور ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك. چونکہ نماز وقت قریب رات پہ تعزیت سلسلے جاری اور کہیں لوگ وچان تم تین علماء کرامن برو کن ضرورت کرت پنہ تعزیت یا یکجہتی ہند اظہار کرت تمن مز پیر صبن اس خاص برادری دارپورک تم حضرات ونکس یہ موجود اور ظاہر کتھا یہ تمن ہند خطر تہ غم اور تم ات تعزیت مز پان تہ شامل اور اظہار تعزیت خطر تہ آمت مے زون مناسب کہ یہ وکیل بنت پیر صبس خدمت مز تعزیت پیش کران اللہ دین امن تے جزائے خیر اور پیر صبح ست وابستگی سہ روزن ہمیشہ کے لیے قائم تو دائم.